اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 اور 77 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مومنون ہے، سورہ شعراء ہے، اور خود ایک سورت پوری سورہ نوح کے نام سے اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن کے اندر 43 جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بڑے ہی عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں، اور یہ پہلے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، ان میں سے 313 رسول تھے اور باقی نبی تھے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو صاحب وحی ہوں، جس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہو لیکن اس کے اوپر نئی شریعت نہ آئی ہو، اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر وحی بھی نازل ہوئی ہو اور نئی شریعت بھی اس کے اوپر نازل ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 نبی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو نبی تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس میں سے رسول 313 تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب وحی بنایا اور اس کے اوپر شریعت کو اتارا۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ پہلے نبیوں کی شریعت کو آگے بڑھانا، پہلے نبیوں کی شریعت کو آگے بڑھانا۔ اور رسول وہ ہے جو صاحب شریعت بھی ہو، صاحب وحی بھی ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا مخاطب بنایا، شریعت کا حکم ان کے اوپر نازل کیا گیا، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو 40 یا 80 مسلمان بچے تھے، ان 40 یا 80 مسلمانوں سے پھر نسلیں چلیں، پھر دنیا کے اندر آبادی بڑھی۔ تو اس اعتبار سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم۔ ایک تو آدم علیہ السلام جس کی اولاد میں ہم اور آپ ہیں، اس کے بعد سب کے سب لوگ غرق ہو گئے، ہلاک اور برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، صرف چند لوگ بچے تھے، اسی سے پھر یہ ساری دنیا آباد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر تقریباً 43 جگہوں میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا۔ 40 سال کے بعد 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان کی عمر تقریباً ان کی عمر تقریباً 1500 ان کی عمر ہوئی ہے۔ تو 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، رات میں، دن میں، دوپہر میں، ہر موقع پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کھیتوں میں جا کر کے، گھروں میں جا کر کے، دکانوں میں جا کر کے، ہر جگہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔
لیکن اتنی سرکش اور شیاطین کی ماننے والی قوم تھی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اندازہ لگائیے 950 سال کی دعوت و تبلیغ اور 950 سال کی محنت کے نتیجے میں صرف 80 آدمی نے ایمان قبول کیا یا 40 آدمی نے ایمان قبول کیا۔ اتنی محنت کے بعد اتنے کم لوگوں نے ایمان قبول کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اب کوئی مسلمان ہونے والا نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے ہمارے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو روئے زمین پر زندہ نہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو زندہ رکھیں گے تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوں گے، تو آپ یا اللہ ان کو نیست نابود کر دیجئے، ان کو مٹا دیجئے، ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کرنے کا ذکر سورہ مومنون میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگی کہ ہائے یہ تعجب کی بات ہے کہ یہاں تو سمندر کا نام و نشان نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ آج تم مذاق اڑاؤ، کل میں مذاق اڑاؤں گا تمہارا، کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہارا مذاق میں اڑاؤں گا۔ چنانچہ جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے تمام ماننے والوں کو آپ کشتی پر سوار کر لیجئے، آپ تمام ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لیجئے، اور ہر جنس میں سے، ہر جانور میں سے جوڑا جوڑا بھی کشتی پر رکھ لیجئے آپ۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لیا، لیکن ان کا جو بیٹا تھا کنعان، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، کشتی پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے بہتر کوشش کی، بہت سمجھایا کہ بیٹے کشتی پر سوار ہو جاؤ، آج وہی بچے گا جو میری کشتی میں سوار ہوگا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا نہیں میں پہاڑوں پر چل جاؤں گا، فلاں جگہ چل جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موج آئی اور اس موج کے اندر ان کا بیٹا غرق ہو گیا، اور ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، بیوی بھی مسلمان نہیں۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے باپ کو، نبیوں کی ماں کو، نبیوں کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم رکھا، بیٹے کو ایمان سے محروم رکھا، چچا کو ایمان سے محروم رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی اور خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے اور جس کو چاہتے ایمان سے محروم کر دیتے۔ نبی کے چاچاؤں کو، نبی کے باپ کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی بیوی کو، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھیے کافرہ رہی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ رہی، اور ان کا بیٹا بھی کافر رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے آزر، یہ بھی جو ہے کافر رہا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، ماننے والوں کو نجات دی، اور جو سرکش لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرب عظیم سے، یعنی بہت بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، اور تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو، ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ اصل میں کفار مکہ کو سنانا مقصود ہے کہ دیکھو تم سے پہلی قومیں کیسی طاقتور قومیں تھی،
اور ان کا انجام کیا ہوا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، تمہارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے۔ تم خبردار ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، ہماری آیتوں کو جھٹلانا بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ کو خطاب کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، تم کو بھی ہم برباد کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے تم کو حکمت کے مطابق اور مشیت کی وجہ سے ہم نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے، اس موقع سے تم فائدہ اٹھا لو، ورنہ تم بھی اسی قسم کے عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔